یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے سلسلہ رحمت للعالمین۔ الحمدللہ ہم اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے، آپ کے مبارک کمالات، آپ کے معجزات، آپ کا مبارک حلیہ، آپ کی مبارک باتیں، ان کی یادیں اس سلسلے میں ہوا کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اصلاح کے پیارے پیارے مدنی پھول بھی اس سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، وہ آنکھیں کتنی حسین ہوں گی، کتنی پیاری ہوں گی ایمان کی حالت میں، جنہوں نے محبت کے ساتھ حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے کئیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ بھی بیان کرنے کی سعادت پائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس عضو کی بات کی، یقیناً اسے ہم نے نرالا پایا، کیونکہ وہ تھا ہی نرالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال شریف، جنہیں ہم منہ مبارک بھی کہتے ہیں، ان کی بھی بڑی شان ہے۔ مبارک آنکھیں ہوں، مبارک ناک شریف ہو، ہونٹ ہوں، دانت مبارک ہوں، ہاتھ مبارک ہوں، الغرض ہر عضو مبارک پہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام ہے۔ کچھ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج منہ مبارک شریف کے حوالے سے بھی، اور انشاءاللہ ضمناً پیاری پیاری باتیں چلتی رہیں گی، آپ کی کالز بھی ہوتی رہیں گی۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کے لیے سلسلے میں انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا 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 مبارک حلیہ، اور پھر انہی میں پیاری پیاری خوشبوئیں لٹاتی زلف دوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ والضحیٰ کے چہرے کی بات کریں کہ واللیل کی زلف کی بات کریں، بات کریں بھی تو ہم کریں۔ اولیاء کرام کی تو شان یہ ہے، عاشقوں کی تو شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جب کریں تو کہیں کہ اگر 1000 بار بھی میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوں اور پھر بھی بارگاہ آقا کا ذکر کروں تو یہ بھی ایک طرح سے بے ادبی ہے، تو پھر بھی کمال بے ادبی ہوگی۔ ہاں، تو یہ بس ہے کہ عشق کی بات ہے۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو ذکر مبارک، پھر منہ مبارک۔ اب بال مبارک کی جب بات کریں تو سر مبارک کے بال بھی ہیں، تو ابر مبارک کے بال بھی ہیں، پلک مبارک کے بال بھی ہیں، ریش مبارک، داڑھی مبارک کے بال بھی ہیں، اور نہ جانے جس میں منور کے کن کن حصوں پر بال مبارک جلوہ فرما ہے، تو یقیناً ہر بال نوری نور اور اس کی اپنی برکتیں۔ خیر، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی تو کیا شان ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح منہ مبارک کی شان بیان کی ہے، زلف مبارک کی شان بیان کی ہے، گیسو مبارک کی شان بیان کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کیا کرتے تھے، یعنی ہم آج منہ مبارک کی جو زیارت کرتے ہیں تو یقیناً یہ زیارت کسی بھی آنکھ کے لیے جو آقا کے غلام ہیں، کسی بھی آنکھ کے لیے یہ منہ مبارک کی زیارت کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اس کے گناہوں کی گندگی دھونے میں وہ اپنا کمال حصہ رکھتے ہیں، وہ منہ مبارک۔ خیر، ہر کوئی منہ مبارک دیکھنے کی شاید جرات اور ہمت نہیں کر پاتا ہوگا،
وہ آنکھ منہ مبارک کے آگے اٹھانے کی جرت کہاں سے لائے گا، ہمت کہاں سے لائے گا؟ پھر منہ مبارک بعض اوقات ایک خوبصورت سے برتن میں، خوبصورت سے فانوس میں، خوبصورت سے مقام پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، دیکھنے کے لیے بڑا مطلب کہ وہ آنکھیں گارنی پڑتی ہیں اور ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی اس منہ مبارک کے آگے آنکھ اٹھانے کی ہمت ہی نہ ہوتی ہو، اور وہاں بھی یہ جذبات ہوتے ہوں، تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ تو آج جب جسم اطہر سے بظاہر جدا منہ مبارک کی جب زیارت کی جاتی ہے تو عاشقوں کا ایک اپنا حال ہوتا ہے، مگر جس گھڑی وہ منہ مبارک جسم اطہر کے ساتھ جڑے تھے اور وابستہ تھے، اس وقت ان کی زیارتوں کا عالم کیا ہوگا، اور وہ کس طرح پیارے آقا کے زلف مبارک کی زیارت کرتے ہوں گے، اور جب کنگھی مبارک سے منہ مبارک باہر تشریف لاتے ہوں گے، وہ کس وارف تکی کے ساتھ اس منہ مبارک کو لینے اور اپنے پاس محفوظ کرنے میں وہ کوششیں کرتے ہوں گے، اس کی ایک اپنی مثال ہے۔ لیکن یہ کہ جس میں اطہر سے جدا ہو کر آج منہ مبارک کی یہ شان ہے کہ جب جس میں اطہر سے جدا ہوئے اور صحابہ کرام اور صحابیات کے پاس جب یہ منہ مبارک جلوہ فرما تھے، تو اس وقت بھی اس منہ مبارک کی شان یہ تھی کہ مریض آتا اور اس منہ مبارک کو اس مطلب وہ پانی ہوتا جس میں منہ مبارک اس میں جلوہ فرما ہوتے، تو وہ پانی مبارک جب وہ پیتے تو اس پانی مبارک کے پینے سے ان کو شفا مل جاتی۔ سبحان یہ منہ مبارک کی شان ہے، جو جسم اطہر سے جدا ہو کر جب ان کی شان یہ ہے، تو جب جسم اطہر پر ہوتے ہوں گے تو اس منہ مبارک کے برکتوں کا اور اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ رخسار مبارک پر، چہرے انور پر جب ریش مبارک کے ساتھ منہ مبارک جو جڑے ہوتے، اس وقت ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، اور صحابہ کرام کی اس وقت کی زیارت اور دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی پلک مبارک کے بال دیکھتے ہوں گے تو کبھی منہ مبارک کے بال دیکھتے ہوں گے، تو کبھی سر مبارک کے بال، تو کبھی ریش مبارک کے بال، تو نہ جانے وجود کے کس حصے سے کس منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہوگی اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی۔ اللہ کریم اس منہ مبارک کا سایہ اس وقت بھی ہمیں عطا فرمائے، زلف مبارک کا، گیسو مبارک کا سایہ، جب سورج ہوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی۔ اللہ کرے کہ آقا کے گیسو مبارک کے سائے میں ہمیں بھی جگہ نصیب ہو جائے، قیامت کی دھوپ سے بچ جائیں۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف بھی ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آمین۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سر مبارک پر
جو آپ کے بال مبارک تھے اس کے متعلق جو مہندی یا اس طرح کوئی لال رنگ کا یا زرد رنگ کا، اس حساب سے جب عرض کی گئی کہ اس کے بارے میں، تو بہت پیاری بات میں نے پڑھی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں کم و بیش 20 سفید بال گنتی کیے گئے، مختلف روایتیں ملتی ہوں گی تو گنتی کیے گئے۔ ایک تو وہ صحابہ کرام کی توجہ پر قربان جائیں کہ بال مبارک سے 20 یا جو بھی روایت ملتی ہے سفید بالوں کا گن لینا، اللہ، اور وہ بھی اس وقت زیادہ ظاہر ہو جاتے جب تیل مبارک لگاتے نا، جب تیل مبارک سر پر آپ لگاتے تو وہ سفید بال جو ہے نا وہ جس چمک کے ساتھ ظاہر ہوتے تھے نا، تو بس اس کی ایک اپنی شان ہوتی تھی۔ تو پھر زلف مبارک سنوارنا اور بیچ کی مانگ نکالنا، اور پھر جو صحابہ کرام اس پر جو روایتیں کرتے ہیں، امہات المومنین کی جو روایتیں ملتی ہیں، میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تصوری بندہ بس ذہن پر لے کر بیٹھ جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، آقا کی پیشانی مبارک کی جو شان ہو، جو اس کی چمک دمک ہوگی، اور وہاں سے پھر جو سر مبارک سے جو بال، جو زلف کا اگر بندہ تصور کرے، بیچ کی مانگ، اور پھر کبھی آدھے کانوں تک، کبھی کان کی لو تک، تو کبھی شانہ اقدس کندھے مبارک سے ان زلفوں کا چھو جانا اور ان کا بوسے لینا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر مبارک سے بال جو آپ کے اترے، اور پھر اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا ہوئے، اس کا پھر بٹ جانا، امت پہ کتنا بڑا احسان ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک آج تک الحمدللہ جس کے گھر میں ہوتے ہیں نا، یقین مانے اس گھر سے پیار ہو جاتا ہے نا۔ سبحان، یعنی آپ کو آج بھی اگر پتہ چلتا ہو کہ فلاں گھر میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، عاشق کے ذہن میں تو کبھی اس طرح کا وسوسہ آتا بھی نہیں ہے کہ نہ جانے کون سے کس کے ہوں گے، پر پتہ چل جائے کہ اس گھر میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب منہ مبارک ہے، وہ گھر سے پیار ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں بندہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کمرے میں باوضو داخلہ دیتا ہے، جب اس کمرے کے سامنے سے گزرتا ہے تو ہاتھ باندھ کر گزرتا ہے۔ یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، پھر اس گھر پر جو برکتوں کا، رحمتوں کا نزول۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ یوں تو ہر وقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص جن کے گھروں میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جلوہ فرما ہو، اس گھر والوں پر احتیاط کا کیا عالم ہونا چاہیے، یہ اس پر غور کر لیں۔ یعنی منہ مبارک کس کے ہیں؟ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کے تصور میں گھر حاضر ہوں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے گھر جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے نیچے رہنے کو اختیار فرمایا کہ میں نیچے کی منزل پر رہوں گا کہ لوگ آئیں گے جائیں گے تو آسانی رہے گی، تو یہ اوپر کی طرف، مگر یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اوپر گئے تو ان کو تو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ آقا نیچے، ہم اوپر کیسے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بالکل دیوار سے لگ گئے، بس وہ ان کے اوپر ایک ایسا تعظیم اور محبت اور عقیدت کا ایک ایسا غلبہ تھا، اللہ، لیکن وہ مطلب اس میں ان کو ٹھہراؤ نہ ہو سکا کہ ہم اوپر آقا نیچے۔ تو پھر تفسیر ہے اس کی۔ الغرض میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑا تبرک کہتے ہیں، بزرگان دین سے جو چیز منسوب یا نسبت رکھتی ہے اس کو برکت کے لیے اپنے پاس جو ہم لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے تبرک ہے۔ اب اس کو اگر نسبت امام الانبیاء رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر نسبت ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی نسبت کسی سے ہے ہی نہیں اللہ کی مخلوق میں، تو پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ اس پہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو
وسوسہ آتا ہے، بعض لوگ اس کو بہت زیادہ جزم کر کے بیان کرتے ہیں کہ منہ مبارک شریف آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے، سب چیزیں ہیں، مانتے ہیں، ہمیں تو نبی سے جتنا پیار ہے کس کو ہوگا یوں کر کے، لیکن کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی ہے؟ آپ پھر بھی اس کی تعظیم کر رہے ہو، پھر بھی زیارت کر رہے ہو، ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جب یہ آپ بات کرنے والا آدمی اپنی ماں کے کہنے پر کسی کو باپ ماننے کے لیے تیار ہے، مسلمانوں کے کہنے پر منہ مبارک مان لے، اس کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ واہ، مان لینے میں کیا جائے گا؟ یعنی اگر اپنی ایک عورت کے کہنے پر جو یہ اس کی ماں ہے، صحیح، ایک ماں کے کہنے پر یہ تیار ہے کہ یہی تیرا باپ ہے، مان لیا نا کہ ماں سے بھی ثبوت مانگتا ہے کہ مجھے ثبوت دے کہ یہ میرا باپ ہے۔ نہیں جب ماں سے اپنے باپ کا ثبوت نہیں مانگتا تو مسلمانوں سے منہ مبارک کا ثبوت کیوں مانگتا ہے؟ وہ نہیں مانگنا چاہیے۔ وہ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منہ مبارک ہے تو مان لے، ثواب ملے گا، اس کو بدگمانی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے ذہن میں تعظیم جو ہے وہ تو سرکار کے منہ مبارک کی ہے نا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نہ اس پر تحقیق واجب ہے نہ تحقیق فرض ہے۔ اور بزرگوں کے انداز کو بھی دیکھیں تو کبھی کسی بزرگ سے ایسی تحقیق نہیں نظر آتی، وہ ماننے والے ہی نظر آئے۔ مطلب یہ اصل میں کوئی ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسے لوگ، ہر طرح کی باتیں مارکیٹ میں آتی ہیں، تو کوئی ایک آدھ بات شیطان کے وسوسے میں آ کر ایسی بات کوئی کر دیتا ہے، اب مائک پر کر دیتا ہے یا میڈیا پر کر دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے اب ایک آدمی نے بات کی تو اس سے جو مینٹلی میچنگ کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ مل جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، یعنی زمین اس سے خالی نہیں ہے اشفاق بھائی، یعنی عجیب و غریب قسم کی بات کرنے والے کہ مطلب جس کی بات کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ کوئی وجود ہے، انتہائی غلط بات کرنے والے کہ عام بچہ بھی کہتے غلط بات ہے، اس کے ساتھ بھی چند لوگ کھڑے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ مطلب دنیا کا عجیب نظام ہے نا، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو دنیا میں لوگ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے فلسفے، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے اشکالات لے کر آئے جاتے ہیں اور اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں، اور ان کی باتوں پر کان دھرنے والے ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا پگلے سے پگلی بات بھی کرے گا تبھی اس کے ساتھ دو آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے کہ نہیں یار بات تو سمجھ میں آتی ہے، بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب اس پر تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں نا۔ مسلمہ کذاب بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا مطلب کہ نبی بن کر ظاہر ہوا، اور تو اس کے ساتھ بھی تو لوگ کھڑے تھے، تو لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں یار۔ تو اب یہ کہ ہے بس عجیب و غریب لوگ ہیں یار، عجیب و غریب طبقہ ہے، سمجھ نہیں آتی۔ پتہ قرآن کریم کی انتہائی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ حدیث کی انتہائی غلط شرح بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کمزور باتیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بدقسمتی کی تو ان کے لگ بھی لوگ کھڑے ہیں، ان کو وہ چیز لگتی نہیں ہے۔ یعنی وہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ گستاخی تھوڑی کو کھڑا رہے گا، یعنی اس چیز کو وہ درست سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے؟ مطلب لوگ کھڑے ہیں یار، شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے۔ تو کسی کے ساتھ کوئی لوگ کھڑے ہو جانا یا کسی کی بات کی تائید میں یوں ہی آ جانا، اس کے صحیح ہو جانے ہی پر تو دلالت نہیں کرتا، صحیح، جب تک کہ اس کی وہ بات کی قرآن و حدیث کے ساتھ تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے ارشادات کے مطابق اس کی بات درست ہے، اسلام و شریعت کی جو اصول ہیں اس کے مطابق اس کی بات درست ہے، تب تک اس کی بات درست ہے۔ اور جب اس سے ٹکراتی ہے بات تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، چاہے کوئی بھی کرے۔ ہم شریعت کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اسلام و دین کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہمارا مطلب کہ ایک معیار ہے، ہمارا ایک معیار ہے، ہمارا بہت اعلیٰ معیار ہے۔ کمال ہے ان لوگ، مطلب حیرت ان لوگوں کو جو اپنے معیار سے نیچے آ گئے اور کسی ایک کو معیار بنا کہ ایسے شخص کو معیار بنا لیا جس کی بات نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے نہ اسلام و دین کے مطابق ہے۔ وہ معیار کیسے ہو گیا؟ آپ نے معیار قرآن و حدیث یہ سب بتایا۔ اب ہاں الحمدللہ عاشقان رسول ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کروڑوں کہیں تو بھی غلط نہ ہو کہ منہ مبارک شریف کی زیارتیں بھی کرتے ہیں اور خوب ایک اہتمام ہوتا ہے،
جب معیار قرآن و حدیث ہے تو پھر کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں حدیث میں کہ یوں لائن لگا کر منہ مبارک کی زیارت کرو؟ نہیں مطلب تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، محبت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مطلب لائن لگا، لائن مجھے تو آج تک یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، لائن لگا کر وہ مطلب وہ اہتمام کر کے زیارت، اگر وہ منہ مبارک تسلیم بھی کر رہا ہے، اس کو تسلیم کرنے سے چارہ بھی کیا ہے، صحیح ہے، تو اگر منہ تو کیسے بھائی کیسے زیارت کرے؟ لائن تو ویسے ڈسپلن کا نام ہے، نظم و ضبط کا نام ہے، لائن کا تعلق نظام نظم سے ہے۔ اگر زیارت کی ہو صحابہ نے، بزرگوں نے، ایسا ہے کچھ؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی زیارت آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے، صحیح ہے، اور مطلب کہ اولیاء کرام کرتے مجھے اب بتائیں نا کون سے اولیاء کرام نے ایسی باتیں کی ہیں، یعنی جس کے بارے میں امت متفق ہے کہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ نیک گزرے ہیں، امت متفق، اور انہوں نے اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی بات کی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، صحیح بات، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو عشق رسول کے بغیر وہ ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ اگر عشق رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، چاہت رسول نہ ہو، اور اس طرح کی چیزیں نہ، تو مطلب ولایت ایسا شخص ولی کیسے ہو سکتا ہے، نیک آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو منہ مبارک پر تو گرتے پڑتے تھے یار، انہوں نے تو صحابہ مطلب روایتیں، اب روایتیں بیان کرنے کا مجھے ارشاد فرمائے تو میں انشاءاللہ روایتیں بیان کرتا ہوں۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ناخن مبارک تھے، آپ کے منہ مبارک تھے، آپ کا کپڑا مبارک تھا جو آپ نے اپنے پاس بطور تبرک رکھا تھا، اور جب آپ کا دنیا سے رخصت کا وقت آیا آپ نے وصیت کی کہ مجھے مطلب کہ میری آنکھ پر اور میرے بدن پر اور یہ ساری چیزیں یہ رکھ دینا، اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی۔ اچھا پھر یہ ایک تو انداز ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے منہ مبارک تو جڑے رہے نا، یعنی ایک کسی نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چادر تحفے میں دی، خوبصورت چادر تحفے میں دی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نواز دیا اپنے بدن مبارک سے، وہ چادر چمٹ گئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور خوب بدن مبارک اس نے چادر نے بوسے لیے۔ صحابی نے ملاحظہ کیا کہ آقا یہ چادر مجھے عطا فرما دے، اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور وہ جو چادر تحفے میں آئی تھی وہ اپنے صحابی کو عطا فرما دی۔ پھر بعد میں اس صحابی کو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ تمہیں جب پتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تو وہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے کو اس لیے تھوڑی لیا کہ میں اس کو پہنوں گا، میں تو اس کو اس لیے لیا تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو یہ چادر میرے ساتھ میری قبر میں آئے۔ واہ سبحان اللہ، آخرت کی نجات کے لیے باعث بنایا اس کو۔ تو یہ مطلب کہ یہ تو اتنے بہت سارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایسی چیزیں مشہور ہیں۔ آقا کے پسینے کو سنبھال کر رکھا گیا، آقا کے منہ مبارک کو سنبھال کر رکھا گیا، آقا کے پیرہن مبارک کو سنبھال کر رکھا گیا، آقا سے نسبت رکھنے والی کتنی چیزیں ہیں، پیالہ سنبھال کر رکھا گیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی یہ مبارک اشیاء، ان کو آج تک آقا کے غلاموں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کا احسان ہے بات کرنے کے بجائے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے جڑی کسی شے کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا تو آقا کی امت پر کرم ہو گیا ہے صحیح کہ اگر کوئی سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کریم نے وہ نظام رکھا ہے کہ وہ آقا کے منہ مبارک کی زیارت کر لے، آقا کے سے نسبت رکھنے والی فلاں فلاں چیز کی زیارت کر لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر تو بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی۔ منہ مبارک کو کیا شان، منہ مبارک شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عطا فرمائے ہیں، تقسیم فرمائے، ایسا کوئی ہے واقعہ؟ میں نے کہا نا حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرکار کے منہ مبارک سر مبارک سے جدا ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ہی اپنے منہ مبارک تقسیم فرما دے کہ یہ لو اور یہ دے دو۔ یہ کیسے جدا ہوئے؟ حج کے بعد جب سر مبارک سے ایک حج کا ایک حصہ ہے حلق کروانا، تو حلق کروایا گیا تو سر مبارک سے منہ مبارک جدا ہوئے اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں تقسیم ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ، آپ بتائیں وہ صحابہ جو آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے وہ پانی جو وضو کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اسے زمین پر نہ گرنے دیں، وہ منہ مبارک کا ان کے نزدیک کیا عالم ہوگا۔ اور ایسے تقسیم ہوئے کہ لوگ ٹوٹ پڑے، اور اعلیٰ حضرت بھی اس کی کیا منظر کشی کرتے ہیں کہ یہ آقا نے کیوں عطا فرمائے، تو وہ فرماتے ہیں وہ غم امت میں پریشان ہو کر فرماتے ہیں آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ میری خواہش یہ ہے کہ جن عشاق نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور گیسوئے مبارک زلف مبارک پر کچھ اشعار لکھے ہیں نعت کی صورت میں، اگر کچھ اشعار آپ ان کے اگر آپ ایک ایک کر کے سنا دیں، یعنی وہ عاشقوں کی زبان سے یہ عشق کا ذکر، تو اس کا لطف شاید کچھ اور ہوگا۔ یقیناً جس نے بھی نعت لکھی کوشش یہ بھی کی کہ زلف مصطفیٰ پر بھی کچھ عرض کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے تو پورا کلام لکھا ہے، اسی طرح امیر علیہ سنت نے بھی الحمدللہ پورا کلام منہ مبارک کی شان میں پیش کیا ہے۔ کچھ اشعار اگر آپ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے، ایک شعر میں عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ مفتی اعظم ہند بھی بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضور کے مبارک ہاتھ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، تو یہ ہے پنجہ قدرت، اس کو پنجہ قدرت کہا۔ تو عرض کرتے ہیں مفتی اعظم ہند، کیوں زلف معمبر سے کوچے نہ مہک اٹھے، کیوں زلف معمبر سے کوچے نہ مہک اٹھے، جب پنجائے قدرت ہو گیسو کا تیری شانہ، شانہ مانے کنگھی، جب پنجائے قدرت ہو گیسو کا تیری شانہ، جب پنجائے قدرت ہو گیسو کا تیری شانہ۔ اور کوئی شعر سنا؟ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پر عرض کرتے ہیں حضور کی مبارک زلفوں کی شان میں، کہ اگر میں شان زلف مصطفیٰ بیان کرنے بیٹھوں تو 8 جنتوں کی بہاریں پیش کر دوں ان زلفوں پہ
تو ایک چھوٹا سا عطردان ہو اس کے لیے. ہائے ہائے. یہ زلفوں کی بہار تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. عرض کرتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، چھوٹا سا عطردان ہے، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، چھوٹا سا عطردان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد. اور اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پر عرض کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی کھٹا کیسوئے مشک سا، وہ کرم کی کھٹا کیسوئے مشک سا، لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. اور بھووں میں بھی بال ہوتے ہیں، بھووں کی بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور پلکوں مبارک کی بات عرض کرتے ہیں ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مزا فارسی میں پلک کو کہتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مزا، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام، اشک باری مزگاں پہ برسے درود. کوئی روتا ہے تو پلک بھی بھیگ جاتی ہے، اسی کی بات کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں اشک باری مزگاں پہ برسے درود، سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام، سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام. کہاں کہاں کے بال کی شان بیان کریں تو عرض کرتے ہیں الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی
ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور امیر علیہ سنت بھی لکھتے ہیں، منہ مبارک کی شان میں عرض کرتے ہیں، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے، ہو گیا فضل خدا، منہ مبارک آ گئے، ہو گیا فضل خدا، منہ مبارک آ گئے، ہو گیا فضل خدا، منہ مبارک آ گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھا، منہ مبارک آ گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھا، دل خوشی سے جھوم اٹھا، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے، اے خوشا صلی علی، منہ مبارک آ گئے، اے خوشا صلی علی، منہ مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا، منہ مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے، نزع روح و قبر میں اور حشر کے میدان میں کام، نزع روح و قبر میں اور حشر کے میدان میں کام، بن گیا عطار کا، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے، بن گیا عطار کا، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، منہ مبارک آ گئے، منہ مبارک آ گئے۔ ہائے، اس کنگھی مبارک پر رش آ رہا ہے، اس کنگھی مبارک میں جو اس کے دندان تھے اس پر رشک آ رہا ہے، وہ کتنی وارفتگی اور کتنی کیفیتوں کے ساتھ آقا کے زلفوں سے وہ گزرتے ہوں گے نا، کیسے گزرتے ہوں گے، اف، ایک تو دستے مبارک انہیں تھامتا ہوگا، سر مبارک کو پھر وہ چومتے ہوں گے، اپنے ہی وجود میں کتنے وہ نرم ہو جاتے ہوں گے نا، اور کیسے رش کرتے ہوں گے اپنے تخلیق پر کہ یا اللہ تو نے مطلب ہمیں اس کنگھی مبارک کے دانے بنا دیے، کہ جس وہ تھا بھی کتنا، یا جس کو آقا پکڑتے ہوں گے کتنا رش کرتا ہوگا کہ میں کس کے دستے مبارک میں ہوں، ان ہاتھوں کو جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا، سبحان، اور وہ سر مبارک پر جب وہ ڈالتے ہوں گے تو وہ کیسے ان کو مطلب دل، وہ ایسا ہے جیسا کہ ان کا دل ہو تو کہے کہ نہیں بس جہاں ہے نا وہیں رک جائیں، وہ جدا ہونے کو بھی کیسے گوارا کرتے ہوں گے کہ زلف مبارک سے باہر آ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشان مبارک بہت چمکدار تھی نا، چمکدار، آنکھیں ٹھہر نہ سکیں، یہ حجابوں میں چھپا یہ چہرے کا نور، اور اس پر بھی آنکھ جم نہ سکے تو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی، تو وہ پیشانی مبارک کا چمکتا دمکتا نور۔ اب یہ چمکتا دمکتا نور کا آپ تصور کریں کہ سر مبارک کتنا چمکیلا ہوگا، اور جب یہ زلف مبارک جو بال مبارک تھے آقا کے، تو یہ جب بال مبارک یوں مطلب کہ ان کی مانگ میں نکلتی ہوگی تو یہ دو
یہ مانگ جو یہ اس کے دو حصے جو ہے اس کے درمیان یہ جو چمکتی دمکتی جو مانگ کی جو لکیر ہوگی ان دو زلفوں کے بیچ میں اس لکیر کی چمک کا عالم کیا ہوگا. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یعنی بس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلف مبارک کا صدقہ ان کے زلف مبارک کے سائے کا صدقہ نصیب ہو جائے اور ان کے زلفوں کے صحیح معنی میں ہم اسیر بن جائیں. طرح طرح کے لوگ بال بناتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے بال بناتے ہیں. آج کل مردوں نے عورتوں جیسے بال بنانے شروع کر دیے, عورتوں نے مردوں جیسے بال بنانے شروع کر دیے. جو مرد عورتوں کی وضع اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی وضع اختیار کرتی ہیں, یعنی ان کا انداز وغیرہ جو استعمال کرتی ہیں, ان پر لعنت کی گئی ہے. اے میرے میٹھے و پیارے اسلام بھائی, میں تمام مسلمانوں سے عاشقان رسول سے میں عرض کرتا ہوں اللہ کہ عورتوں جیسے بال کیوں بناتے ہیں, مطلب کیوں عورتوں جیسے لمبے لمبے بال اور پھر عورتوں جیسی مشابہت بیر اختیار کرتے ہیں, ان جیسی نقل کرتے ہیں عورتوں جیسی چیزیں, یعنی لباس کے معاملے میں, بال کے معاملے میں نہ کر. اسی طرح عورتیں, ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ مردوں جیسے بال بناتی ہیں, لعنت کی گئی ہے. مردوں جیسا لباس تو مردوں جیسے جوتے بھی مردوں جیسے, تو یہ مطلب مرد جو مردوں کے لیے جو عورتوں کے لیے آپ کہیں گے یہ کون سی بات کہہ رہے ہیں. حدیثیں موجود ہیں, کئی حدیثیں, ایک نہیں ہیں, کئی حدیثیں ہیں کہ عورتوں نے اس طرح کا اختیار کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند نہیں فرمایا, بلکہ ایسی عورتوں پر لعنت بھی فرمائی ہے جو مردوں کی وضع اختیار کرتی ہیں, اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی وضع اختیار کرتے ہیں. مرد کا ایک اپنا انداز ہے, اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے, تو مردوں کی جو اپنی ایک وضاقت ہے, مردوں کا جو اپنا ایک گیٹ اپ ہے, وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ایک عطا فرمایا ہے اس کو باقی رکھے. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح مطلب ان کی نقل کیوں کرتی ہیں جو میرے آقا کا کلمہ ہی نہیں پڑھتی, ان پر کون سے حکم پر بات کی جائے گی. حکم تو مسلمانوں کے لیے, ہمارے لیے. ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے گویا کہ ایک طرح یہ اعلان کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے. ہمارے لیے احکام ہے, مسلمان کے لیے احکام ہے, اسلام و دین کے احکام ہے. کفار کے لیے تو پہلے ایمان لانا ہے, وہ ایمان تو لائیں, ایمان لائیں گے تو ان پر احکام آئیں گے نا. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے لیے احکام ہے, ہمارے اصول ہے. مردوں کے لیے مردوں کے اصول ہے, عورتوں کے لیے عورتوں کے اصول ہے. اور پھر عمومی طور پر اگر میں بات کروں, جنرلی طور پر, تو میں وہ اسلامی بھائی, وہ عاشقان رسول, وہ عاشقان میلاد جو واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اے عاشقان میلاد, اے عاشقان رسول, تو دعوی محبت تو اپنی جگہ پر ہے, علامت محبت کہاں ہے؟ محبت کی کوئی علامت تو ہوتی ہے نا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہترین اور خوبصورت بالوں کا انداز نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ریش مبارک, داڑھی مبارک نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی, کیونکہ کوئی اب ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ہے نا حسان بن ثابت کا وَأَحْسَنُ مِنْكَ, یہ سنا ہے نا, بہت خوبصورت شعر ہے, اس کو ذرا سمجھیے اور آپ ذہن بنائیں کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان مبارک انداز کو, خواہ ان کا تعلق بال سے ہو, ان کا تعلق داڑھی مبارک سے ہو, ان کا لباس مبارک سے ہو, مطلب پورے جو ایک ظاہری انداز ہے, اسی طرح جو باطنی خصوصیات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, ان سب کو اختیار کرنا جس میں نرمی, پیار, محبت, اخلاص, تواضع, انکساری, دل جوئی, سب چیزیں آ جاتی ہیں. ظاہر کو بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق ڈھالنا ہے, باطن کو بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کے مطابق ڈھالنا ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اشعار آئیے سنتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وَأَحْسَنُ مِنْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي,
کچھ وضاحت بھی ہوتی جائے تو سمجھتے رہیں گے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, کیونکہ آپ کے جیسا پیارا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں, آنکھ دیکھتی کیسے. پھر عرض کرتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیے گئے ہیں, یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے, اپنی چاہت پر پیدا کیے گئے. یہ محاورتی گفتگو ہے. جیسے کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے, جیسے مثال کے طور پہ کہ میرے ناک ایسی ہو, میری دانت ایسے ہو, میرے بال ایسے ہو, تو ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ بالکل پرفیکٹ, بالکل پرفیکٹ ہے, پرفیکٹ تھا. میں یہ کہوں گا کہ جو تھا نا اسی کا نام پرفیکٹ ہے. صحیح بات ہے, یہ بھی ایک انداز ہے. مطلب اسی کا, مطلب کسی چیز کے طرح کیوں آقا تھے, آقا جیسے تھے نا وہی صحیح ہے. یہ آپ کی کیا بات, یہ مطلب جو یہ تھا نا اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں, اس سے کامل کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت نشان ہے. اے عاشقان میلاد, ہم کیوں اتنے پیچھے رہ گئے؟ آج آپ کو کسی گلوکار, کسی اداکار, کسی فنکار یا کسی عام طور پر کسی کی ادائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, ادائیں تو صرف مصطفیٰ کی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہیں اللہ نے بے عیب پیدا کیا. انسان کوشش کرتا ہے بہتر سے بہتر رول ماڈل بنائے, اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں ہے اور نہ اب ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جان جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. صلو علی الحبیب. کال شامل کریں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. نگران شورا پروگرام شروع کیا ہے, بہت ہی زبردست ہے, بہت ہی پسند ہے. نگران شورا کی آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو مستقل کیا جائے تاکہ دل خوش ہو سکے دیکھنے کے بعد. اشفاق بھائی کی نعتیں بھی سنتے ہیں اور نگران شورا کے بیان سنتے ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں محمد سلیم نقشبندی لاہور سے عرض کر رہا ہوں, اور نگران شورا کی میں درخواست ہے کہ یہ پروگرام مستقل کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا ایک عطر خوبصورتی ہمارے حاجی اشفاق مدنی ہے. ان کی آواز, ان کی قرات, قرآن کریم کا ان کا پڑھ لینا, کلام کا پڑھ لینا, اس نے یقیناً مجھے خود, اگر میرے جذبات لیں تو میں تو روزانہ بیٹھ کر یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر یا نعت خان ہو میں سلسلہ کروں, یعنی یہ تو سمجھے کہ ہماری روح کی غذائیں ہیں یہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. اور لیکن ظاہر ہے
مدنی چینل کے اور بھی ایک سے ایک سلسلے ہیں. کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکبر علی اتاری کر رہا ہوں. میرا نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میں اضافہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بڑھتے بھی ہیں، اور ان کی کیا کرامت ہے؟ اور اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں تو اس کی کیا پہچان ہے؟ براہ کرم اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اس کی پہچان مانگ سکوں، اس کی تصدیق مانگ سکوں. میرے کان تک یہ بات پہنچنا کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک ہیں، یہی میرے ذوق شوق اور مجھے مست کرنے کے لیے کافی ہے. رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک کا بڑھنا، تو یہ میں کیا عرض کروں گا، جن خوش نصیب عاشقان رسول کے پاس یہ منہ مبارک جلوہ فرما ہے، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس ایک منہ مبارک تھے، پھر اس سے مختلف شاخیں نکلتی گئیں، اور وہ بعض اوقات تو ایک بال مبارک بالوں کا خوبصورت سا ایک، جیسے کہتے ہیں نا، ہمیں ایسا لفظ ہے ہی نہیں جو میں بیان کر سکوں. نارمل لفظ ہوتے ہیں جو عام طور پر بالوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر بس وہ بڑھ جاتے ہیں بال، تو بڑھتے ہیں بالکل بال. اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جدا ہو کر ان بالوں کا بڑھنا بھی کہ میرے نبی پاک کے حیات و نبی ہونے کا پتہ نہیں دیتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دی، یا رحمت للعالمین.